کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو نصیحت فرمائی تو وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیحت کے لیے آئے کہ حضور مجھے نصیحت کر دیں. ہم لوگ بھی اکثر اپنے بزرگوں سے نصیحت چاہتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس کو نصیحت فرما رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو سیدنا ابن عباس حبر الامہ رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ سن رہے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو کہتے ہیں اس بندے کو کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. اس لیے کہ قدر نعمت بعد زوال. نعمت کی قدر انسان نعمت کھونے کے بعد کرتا ہے اور یاد رکھنا جس بھی نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت اللہ تم سے چھین لے گا. اس لیے کہ جو بندہ نعمت کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے. اس لیے نعمتوں کی قدر کرو اور خاص طور پہ اللہ کے رسول نے 5 نعمتوں کا ذکر فرمایا 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو. اس میں پہلی نعمت اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حیاتک قبل موتک کہ زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. یاد رکھنا آپ زندگی کی اہمیت نہیں زندگی کتنی قیمتی ہے زندگی کا سرمایہ کتنا قیمتی ہے اندازہ فرمائیں. اللہ اکبر زندگی اتنی اہم ہے اللہ اللہ کہ اگر کوئی انسان کے مرنے کا خطرہ ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز توڑ کر کے اس کی جان کو بچا لیا جائے. دیکھیے انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے. اور یاد رکھیں انسان نماز کیوں پڑھ رہا ہے زندہ ہے تو نماز پڑھ رہا ہے. انسان عمرہ کیوں کر رہا ہے زندہ ہے تو عمرہ کر رہا ہے. انسان حج کیوں کر رہا ہے زندہ ہے تو کر رہا ہے. اللہ اکبر جس دن یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ انسان کے پاس سے ختم ہو جائے گا اس وقت انسان نیکی کی اہمیت تو جان لے گا نیکی کی قدر تو جان لے گا مگر اس کو نیکی کرنے کا موقع نہیں ہوگا. یاد رکھنا مرنے کے بعد انسان 2 رکعت نماز کی تمنا کرے گا. اللہ اکبر رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مجھے موقع دے دیا جائے تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں دنیا میں لوٹ کر دنیا میں جا کر مگر اس کو موقع نہیں ملے گا. میری قوم کے جوانوں کتنا خوبصورت سرمایہ ہے جسے زندگی کہتے ہیں جسے حیات کہتے ہیں. اللہ اکبر سوچو تو صحیح وہ اللہ وہ جواد و کریم وہ ہر نعمت کو بار بار دیتا ہے مگر وہ جواد و کریم نے قانون بنا دیا کہ دنیا میں 1 مرتبہ بھیجیں گے دنیا کی زندگی 1 مرتبہ عطا کریں گے دوبارہ کسی کو نہیں دیں گے. یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو حیات کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے والوں اللہ اکبر چوراہوں پر بیٹھ کر وقت کی بربادی کرنے والوں ہوٹلوں پر بیٹھ کر پکنک کے نام پر وقت کو ضائع کرنے والوں وقت کی قدر کرو. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں میرے استاد فرماتے ہیں یعنی امام غزالی فرماتے ہیں میرے استاد فرماتے ہیں وقت وہ 2 دھاری تلوار کا نام ہے اگر تو اس کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو وہ تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا. اللہ اکبر. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاد نے کہا آپ کے استاد فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر کی تفسیر میں نے برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے سمجھی وہ کس طرح سے برف بیچنے والا اس کو نقصان کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا برف بیچنے والے کو نقصان کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا غافل ہوا برف پگھلتا چلا جائے گا اس کا نقصان ہو جائے گا. ہوشیار
برف بیچنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، کہ جلدی جلدی پگھلنے والا برف بیچ کر نہ ختم ہونے والے نہ پگھلنے والے سرمائے کو اکٹھا کر لے۔ جیسے برف فیکٹری سے نکلنے کے بعد پگھلتا ہی رہتا ہے اسی ہوا لگنے سے، اسی طرح انسان ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد ہر لمحہ موت سے قریب ہو رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، زندگی کسی کی بھی بڑھ نہیں رہی ہے، بلکہ ہر انسان کی زندگی گھٹ رہی ہے۔ ایک سیکنڈ کاٹا آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے، ایک گھنٹہ آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے، ایک دن آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، وقت کی قدر کرو، اس لیے کہ ہر آنے والا دن انسان سے کہتا ہے اے انسان میں آیا ہوں میرے اندر کچھ اچھا عمل کر لے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں۔ اگر تو اچھا عمل نہ کر سکے گا تو وہ بھی میں گواہی دوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کتنے افسوس کی بات ہے، وہ قوم جو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو انداز زندگی سکھانے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو ایجوکیشن بھیک اور خیرات میں دینے کے لیے آئی تھی۔ تمہیں پتا بھی ہے اپنی تاریخ، تمہیں پتا بھی ہے اپنی داستان۔ آج سے 5 صدیاں پہلے یورپ کا ہر انسان اگر علم حاصل کرنا چاہتا تو بغداد کی سرزمین پر جاتا اور مسلمانوں کے دروازے پر کاسے گدائی لے کر کے علم کے حصول کی کوشش کرتا۔ لوگ کہتے اگر علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے پڑوس میں رہو، علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے محلوں میں رہو، علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے شہر میں رہو، علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے ملکوں میں رہو۔ اللہ اکبر، یہ اپنی پہچان تھی، لیکن اللہ اکبر کیا ہو گیا میری قوم کو، کیا نظر لگ گئی میری قوم کو؟ وہ قوم جس کے ہاتھوں میں کبھی قلم تھا، جس کے ہاتھ میں کبھی کتاب تھی، جس کے ہاتھ میں کبھی کاپیاں تھی، جس کے ہاتھ میں کبھی پڑھنے لکھنے کا سرمایہ تھا، آج اس قوم کے ہاتھ میں گیم کے آلات آ گئے ہیں، جوے کے آلات آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا یوں ہی تمہیں برباد نہیں کر رہی ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے۔ آج مسلمانوں کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو، یا تو وہ گناہ کر رہے ہوں گے، یا تو وہ غیبت کر رہے ہوں گے، یا تو وہ گیم کھیل رہے ہوں گے، یا تو وہ عورتوں پہ بد نظری کر رہے ہوں گے۔ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے قرآن کا مسلمان کیا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ سچے مسلمانوں کو دیکھو تو گیم کھیلتے ہوئے نہیں، سچے مومنوں کو دیکھو تو جوا کھیلتے ہوئے نہیں، سچے مومنوں کو دیکھو کبوتر بازی کرتے ہوئے نہیں، سچے مومنوں کو دیکھو کتوں کو بہلاتے نہیں، سچے مومنوں کو دیکھو کسی پہ ظلم کرتے نہیں۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جب تم ان کو دیکھو گے یا تو ان کو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو ان کو سجدے کرتے دیکھو گے۔ جب تک مسلمان رکوع میں رہا، سجدے میں رہا، دنیا غلام بن کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ زندگی کو غنیمت جانو، بہت جلد ایک دن یہ زندگی کا خوبصورت سلسلہ موت کی لٹکتی ہوئی تلوار کاٹ دے گی۔ بے شک میرا مال، میری دکان، میرا مکان، میرا کاروبار، ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت خوبصورت سی بات ایک بزرگ نے لکھی، اس کو سن لیں۔ یہ دنیا میں اپنا کچھ نہیں ہے۔ بے شک بے شک حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو تو کھا کے ہضم کر لے وہ تیرا ہے، جو تو پہن کر پھاڑ دے وہ تیرا ہے، اور جو تو اچھا عمل آخرت کے لیے بھیج دے وہ تیرا ہے۔ بے شک 3 چیز کے علاوہ کچھ تیرا نہیں ہے۔ اور انسان ڈوب گیا دنیا میں، آخرت کو فراموش کر گیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ایک بزرگ لکھتے ہیں، 2 بھائی آپس میں زمین کے لیے لڑ رہے تھے۔ ذرا توجہ کر، جی جی زندگی کی قدر نہیں کرو گے، اچھے اعمال نہیں کرو گے تو کیا ہوگا اندازہ کریں۔ 2 بھائی لڑ رہے ہیں، یہ میری زمین، یہ تیری زمین، یہ اس کی زمین، یہ اس کی زمین۔ ایسے میں انہوں نے کیا دیکھا، ایک
ٹوٹے ہوئے کٹورے کے چند ٹکڑے ہیں. مٹی کا کٹورا ہے, اس کے ٹوٹے ہوئے چند ٹکڑے ہیں. اس سے آواز آئی, اے زمین کے لیے لڑنے والوں, اے دنیا کے لیے لڑنے والوں, اللہ اللہ, ایک دوسرے کو اپنی بات سنانے والوں, ذرا میری بھی سن لو. جب ٹوٹے ہوئے کٹورے سے, مٹی کے پیالے سے آواز آئی تو دونوں الرٹ ہو گئے, اٹینشن ہو گئے, متوجہ ہو گئے. کیا کہ ٹوٹا ہوا کٹورا بول رہا ہے. جب متوجہ ہوئے تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, اے خوبصورت چہرے والے جوانوں, اے اپنے حسن پہ اترانے والے جوانوں, اپنی آنکھوں پر غرور اور گھمنڈ کرنے والے جوانوں, اپنے خوبصورت جسم پر اترانے والے جوانوں, اللہ اللہ, اپنی دولت پر اترانے والے جوانوں, اللہ کو بھول کر, اللہ رب العزت کے پیغام کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر خدا کے غضب اور اس کی عذاب کو چیلنج کرنے والے جوانوں, ذرا توجہ کے ساتھ سنو. اللہ اکبر. اتنی محبت کے ساتھ آئے ہو, اگر اتنی محبت کے ساتھ سن کر عمل کر لو تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب کے لیے اتنے ہی لوگ کافی ہیں. سبحان اللہ, لیکن توجہ فرمائیں, اللہ اکبر. ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آتی ہے, میری بھی تو سن لو. اب اس کو میں اپنے لب و لہجے میں یوں عنوان دے دیتا ہوں کہ ٹوٹے ہوئے پیالے کی صدا یا ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز. دونوں بھائی اپنا جھگڑا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تو ٹوٹے ہوئے پیالے نے کہا, جانتے ہو فلاں بادشاہ کا نام سنا ہے, فلاں بادشاہ کا نام سنا ہے. اتنا سننا تھا. دونوں نے کہا, وہ تو برسوں بیت گئے, دنیا سے چلا گیا, اس کا نام ہے, اس کے محل کے کھنڈرات ہیں, لیکن اس کا تو انتقال ہو گیا اور اس کو تو بہت عرصہ بیتا. تو ایک غمگین سی آواز آئی, وہی بادشاہ کی مٹی میں ہوں, اسی بادشاہ کی مٹی میں ہوں. تو دونوں حیران ہو گئے, یہ مٹی اس بادشاہ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہا, جیسے تم مال اور دنیا کے اندر فریبتہ ہو کر اللہ کو بھول گئے, وہ بادشاہ بھی دولت کو پا کر, عزت کو پا کر, شہرت کو پا کر, مال کو پا کر اللہ کو بھول گیا تھا. وہ ظلم کرنے لگا. یاد رکھنا, کفر کرنے والے کو مہلت مل سکتی ہے, ظلم کرنے والے کو کبھی مہلت نہیں مل سکتی. اللہ اللہ اللہ, کیا بات ہے. دنیا کو بتا دو, کفر والوں کی حکومتیں تو دنوں تک چلتی ہے, مگر ظلم والوں کی حکومتیں بہت دن تک نہیں چلا کرتی. بے شک بے شک. اگر کوئی حاکم ہے اپنے گھر میں بیوی کا, اور وہ بیوی پہ ظلم کر رہا ہے, بہت جلد اس کا مزہ چکھے گا. وہ بچوں پہ ظلم کر رہا ہے, بہت جلد مزہ چکھے گا. وہ پڑوسیوں پہ ظلم کر رہا ہے, بہت جلد مزہ چکھے گا. اب سنو اور غور سے سنو, جب دوسروں پہ ظلم کرنے والا برباد ہوتا ہے تو جو خود پہ ظلم کرے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو دوسروں پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت نہیں دیتا, جو اپنی جان پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں. آپ کہیں گے کہ اپنے آپ پہ ظلم کا مطلب کیا؟ تو قرآن کہتا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا, جو اپنی جانوں پہ ظلم کرے. تو پتہ چلا جانوں پہ ظلم کا مطلب کیا ہے. جانوں پہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرے. یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے. کیوں؟ دوسرے پہ ظلم کرے گا تو مارے گا, دوسرے پہ ظلم کرے گا تو کاٹے گا, دوسرے پہ ظلم کرے گا تو پیسہ چھینے گا, دوسرے پہ ظلم کرے گا تو حق تلفی کرے گا. لیکن جب گناہ کرے گا تو اپنے آپ کو جہنم کا مسافر بنائے گا, اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے گا. یاد رکھنا, چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے, چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے, مارنے کے بعد معافی تلافی ہو سکتی ہے, لیکن گناہ کر کے آپ نے آپ کو جہنمی بنا لیا. اس کا حل کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے مسلمان, تو وہ بادشاہ کی مٹی, بکھری ہوئی مٹی سے, اس کٹورے سے, ٹوٹے ہوئے کٹورے سے آواز آتی ہے کہ وہی بادشاہ کی میں مٹی ہوں. کیسے کہ اللہ کو وہ بھول گیا, اور جب اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو غفلت میں موت عطا کی. وہ مر گیا, اور مرنے کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا. صدیوں میں نیچے کی مٹی اوپر آئی, صدیوں میں نیچے کی مٹی اوپر آئی, اور اس مٹی کو کیا انجام سے گزرنا پڑا. اس پہ لوگوں نے پاخانہ کیے,
اس پہ لوگوں نے پیشاب کیے. اللہ کو بھولنے والوں، اللہ نہ کرے اپنے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی بکھری ہوئی مٹی پہ بھی لوگ پاخانہ کر سکتے ہیں، جی گندگی کر سکتے ہیں، پیشاب کر سکتے ہیں، بکریاں لیٹ کر سکتی ہے، کتے پیشاب کر سکتے ہیں. اور یاد رکھنا، مٹی میں ملنے سے احساسات ختم نہیں ہوتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس چیز سے زندے کو تکلیف پہنچتی ہے اسی چیز سے مردے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تھوڑا تصور میں لاؤ، تھوڑا تصور میں لاؤ، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، ذرا تصور میں لاؤ کرکٹ کے نام پر جوا کھیلنے والوں، ذرا تصور میں لاؤ بہنوں کا حق دبانے والوں، ذرا تصور میں لاؤ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں. مرنا تو ہے جب اپنی مٹی پہ کتے پیشاب کریں گے. کیا ہوگا جب اپنی مٹی پہ سور پیشاب کریں گے؟ اللہ نہ کرے، اللہ کی امان، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ممکن ہے وہ غیور خدا، غیرت والا خدا، وہ جس کو جو چاہے عذاب دے، اس کو عذاب سے کوئی روک نہیں سکتا. اور اس کی شان غیرت یہ ہے اگر وہ چاہے تو اسم اعظم دے کر اسم اعظم چھین لے، اور جس کی زبان پہ اسم اعظم جاری ہوتا ہے پھر اس کی زبان کو کتے کی طرح لٹکا دے، پھر قیامت تک قرآن میں اس کا ذکر بھی بیان کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر دے. بے شک ہے نا؟ کتنا مقرب تھا وہ جسے بلعام باور کہتے ہیں. فرشتے جس اسم اعظم کو پڑھ کے آسمانوں پہ جاتے ہیں اور جس اسم اعظم کو پڑھ کے زمینوں پہ آتے ہیں، وہ اسم اعظم کس کو یاد تھا؟ بلعام باور کو یاد تھا. ہے نا؟ بلعام اس کا نام تھا. بنی اسرائیل کی اولیاء میں لوگ اس کو شمار کرتے تھے، لیکن قدرت نے اس کو ولیوں میں شمار نہ کیا. دنیا کے چکر میں اور مال کے چکر میں وہ نبی کا دشمن بنا، نبی کے خلاف بددعا کی دنیا کے مال کی وجہ سے. یہ بات بھی آپ کو بطور نصیحت کہتا ہوں، حالانکہ میں نصیحت کے قابل نہیں، لیکن بطور یاد رکھنا، پوری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور نبی کی بغاوت پر آمادہ کیا جائے جی تو نبی ہے. کبھی نبی کی نالین کے خلاف بھی بولنے کی کوشش مت کرنا. جی بے شک بے شک. اس لیے کہ جو نبی کی نالین کی گستاخی کرے، فتاوی عالمگیری کے مصنفین اس کے لیے حکم صادر کرتے ہیں کہ جس نے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی وہ کافر ہو گئے. جب نبی کی نالین انسان کو کفر تک لے جاتی، نبی کی نالین کی گستاخی، تو اندازہ فرمائے جو نبی کی توہین کرے اس کا انجام کیا ہو. جی بے شک. اندازہ فرمائے. اس لیے اس کا انجام کیا ہوا. تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کو بھولنے والوں ذرا تصور کرو، گناہ کر کے جرائم کیا نہیں کر رہے ہو. سفید کپڑے پہن کر، داڑیاں رکھ کر، ٹوپیاں پہن کر، اور حاجی، نمازی اور فلاں فلاں صاحب کے ٹائٹلوں کے ساتھ اگر انسانوں میں معزز کہلاتے ہو تو مخلوق میں عزت دار بننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی بے شک. اصل عزت خالق کے نزدیک ہے، خالق کے بے نزدیک. شک بے شک. بے شمار لوگ وہ ہیں جن کو مخلوق بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں دیتی، جو بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت بھی نہیں کی جاتی، جو مر جائیں تو ان کے جنازے میں لوگ شرکت بھی نہیں کرتے، وہ آ جائیں تو ان کو بھگا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک ان کی عزت وہ ہے اگر کسی بات پہ قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. صرف وہ اللہ کے نزدیک اس سے عزت حاصل کرتے ہیں. آج ہم انسان اگر دیکھ رہا ہے تو کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو گٹکا نہیں تھوکتے، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو پان نہیں تھوکتے. سی سی ٹی وی کیمرے کی زد سے ڈرنے والوں، اللہ کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہے. پھر مسلمان زنا کیسے کر رہا ہے، مسلمان شراب کیسے پی رہا ہے، مسلمان جوا کیسے کھیل رہا ہے، تو
थोड़ी देर तसव्वुर करो, मेरी गुफ्तगू थोड़ी सी आज समझने से मुताल्लिक है, थोड़ा एहसास कर लीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह को नाराज़ करके मरे, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। अल्लाह न करे कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, सूअर पेशाब कर रहा है, बकरियां पेशाब कर रही है, इंसान पाखाना कर रहे हैं, बताओ क्या बनेगा मुसलमानों। और याद रखना, मेरे अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरो, मेरे अल्लाह की खुफिया तदबीर से बचो। वो जिसके साथ जो चाहे सलूक कर सकता है। अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों ज़रा सोचो तो सही, इतनी मेहनत करते हो, जिस्म को इतना संवारते हो, जिस्म को इतना बचाते हो, एक दिन ये जिस्म मर जाएगा। ज़रा तसव्वुर करो, पाप करते हो, जराइम करते हो, इस जिस्म में कीड़े पड़ेंगे, पड़ने तो है ना, इस जिस्म में कीड़े पड़ेंगे, इस जिस्म को कब्र की मिट्टी खाएगी, इस जिस्म को कब्र के कीड़े खाएंगे। कभी सोचा अल्लाह अल्लाह, मच्छर जिस्म से गुजर जाए क्या कैफियत होती है, मक्खी जिस्म पर चले क्या हाल होता है, छिपकली को देख ले बैतुल खला में इंसान की क्या कैफियत होती है। मुसलमानों, वो दिन क्या दिन होगा जब कब्र की तन्हाई होगी, कब्र की तारीकी होगी, अल्लाह अकबर, कब्र का अंधेरा होगा, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देगा। उस वक्त कितने गम होंगे, इतने दुख होंगे। याद रखना, उस वक्त किसी को खान साहब होना, शेख साहब होना, मिर्जा साहब होना, फुला साहब होना काम नहीं आएगा। न खित्ते काम आएंगे, न कबीले काम आएंगे, न जमीन की डिग्रियां काम आएगी, कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, उस वक्त इंसान के हाथ भी अपने ना होंगे, इंसान के पैर भी अपने ना होंगे, इंसान की जबान भी अपनी ना होगी। हाय क्या बेकसी होगी, हाय क्या बेबसी होगी। मेरे आका फरमा रहे हैं, हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जान लो। उस टूटे हुए प्याले से आवाज आती है, काश कोई इबरत हासिल कर ले, काश किसी के कानों तक ये इबरत की बात पहुंच जाए। अगर माएँ और बहनें मौजूद हैं, मैं उन बहनों से भी कहता हूँ, ज़ेवरात की दीवानी मेरी बहन, सोने पर, गोल्ड पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली मेरी बहन, हर शादी में नए कपड़े का मुतालबा करने वाली मेरी बहन, घंटों टीवी का मुंह पकड़कर सीरियलों को देखकर अपने बच्चों की तरबियत न करने वाली मेरी बहन, एक दिन तेरा भी तो जनाजा उठना है, एक दिन तूने भी तो दुनिया से जाना है। बताओ ऐ मेरी कौम की बहन, बताओ। अल्लाह अकबर, तेरा शौहर तो किसी फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, तेरा शौहर तो चंद जो है वो किसी दुकान का मालिक हो सकता है, रुपयों का मालिक हो सकता है, लेकिन अल्लाह अल्लाह, मैंने तो उन औरतों की जिंदगियों को भी पढ़ा है जिन औरतों को हल्दी और चंदन से रोजाना नहलाया जाता था। मेरी बहन, तू ज़ेवरात की मोहब्बत में अल्लाह को भूल गई। आज मर्द भी तो चंद लोग नमाज पढ़ लेते हैं, औरतें तो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ती। तरावी का मामला तो औरतों से बिल्कुल खत्म हो चुका है। औरतें ये भी नहीं समझती कि उन पे तरावी सुन्नत है, जैसे मर्दों पे सुन्नत है वैसे औरतों पे भी सुन्नत है। लेकिन अल्लाह अकबर, औरतें नहीं करती, इन्हें जेवर चाहिए, इन्हें फिल्म चाहिए, इन्हें सीरियल चाहिए। दुकान पे पहुंचे तो जाकर के बड़े फख्र से कहती है, जरा वो कपड़े निकाल के दे जो फुला अदाकारा ने पहने थे। ऐ मेरी बहन, अदाकारा तुझे जन्नत में न ले जाएगी, वो तो खुद जहन्नम की कुतिया बनेगी। मेरी बहन सोच तो सही, जो स्क्रीन पर आकर के जिना करती है, जो कैमरों के सामने आकर जो अदाकाराएं ज़िना करती है, उसको तूने आइडियल बना लिया। नहीं नहीं मेरी बहन, याद रखो, दुनिया 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 में गुम रहने वालों, मेरे अल्लाह का ऐलान है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारी आजमाइश है। इस दुनिया में गुम न हो जाना। इबरत के लिए सुन लो, जिन औरतों को हल्दी और चंदन और दूध से रोजाना नहलाया जाता था, बाल बाल मोती पिरोए जाते थे, आज उन औरतों की कब्रों का निशान भी मौजूद नहीं है। मगर वो सैयदाए कायनात, वो मखदूमाए कायनात, महीना महीना भर जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, जुमा का खुतबा मुकम्मल नहीं करता जब तक खतीब उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश नहीं।